والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن. یہ باب ہے مجبوری کی حالت میں اہل ذمہ عورت اور وہ ایمان والی عورت جو اللہ کی نافرمانی کرے، ضرورت کے تحت اس کے بالوں کو دیکھنا اور اس کو برہنہ کرنا یہ جائز ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد بن عبداللہ بن حوشب الطائفی نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا حشیم نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی حسین نے سعد بن عبیدہ سے، وہ ابو عبد الرحمن سے، وکان عثمانیہ اور وہ عثمانی تھے، فقال لابن عطیہ وکان علویہ اور انہوں نے ابن عطیہ سے کہا اور وہ علوی تھے، انی لاعلم ما الذی جرأ صاحبک علی الدماء، مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھی کو خون بہانے پر اتنا جرأت مند کس نے کیا۔ سمعتہ یقول، میں نے تمہارے ساتھی کو کہتے ہوئے سنا ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والزبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر کو بھیجا، فقال ائتوا روضۃ کذا وتجدون بها امرأۃ اعطاها حاطب کتابا، تم روضہ فلاں پر جاؤ، وہاں تم ایک عورت کو پاؤ گے حاطب نے اسے کوئی خط دیا ہے، فأتینا الروضۃ فقلنا الکتاب، ہم روضہ پر آئے، ہم نے کہا خط دو، قالت لم یعطنی، وہ کہنے لگی اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، فقلنا لتخرجن او لاجردنک، تو ضرور خط نکالے گی یا ہم تجھے برہنہ کر دیں گے، فاخرجت من حجزتها، اس نے اپنے ازار بند کے قریب سے وہ خط نکالا، فارسل الی حاطب، اس نے حاطب کی طرف اس خط، فارسل الی حاطب، آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، فقال لا تعجل، آپ جلدی نہ کیجئے گا، واللہ ما کفرت ولا ازددت للاسلام الا حبا، اللہ کی قسم میں نے کفر نہیں کیا اور میں اسلام میں محبت کے سوا کبھی کسی چیز میں زائد نہیں ہوا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ، اصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، مگر اس کے لیے مکہ میں وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے اس کے مال اور اس کے اہل کی حفاظت کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ، اور مکہ میں میرا کوئی عزیز نہیں ہے، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں ان پر ایک احسان کر دوں، فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، فقال عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، دعنی اضرب عنقہ فإنہ قد نافق، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں، یہ یقیناً منافق ہو چکا ہے، فقال وما يدريك لعل الله اطلع على اہل بدر، آپ نے فرمایا کہ تجھے کس نے معلوم کروایا، شاید کہ اللہ نے اہل بدر پر خاص شفقت کی ہے، فقال اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، فهذا الذي جرأه، یہ وہ پیشین گوئی ہے جس نے تمہارے ساتھی کو جرأت مند بنا دیا۔ باب کی وضاحت، امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر کسی عورت کے بال بھی دیکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ عورت مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ مسلمان اور غیر مسلم کا لفظ اس لیے بول دیا کہ جس عورت کو پکڑا تھا اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھی کہ ذمی عورت کافرہ تھی، اس لیے کہہ دیا کہ ضرورت پڑنے پر عورت کے بال دیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ بال دیکھنا تو کیا، ضرورت پڑنے پر اس کو برہنہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
یہ ضرورت پڑنے پر۔ تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ضرورت کے بغیر کسی مسلمان مومنہ ہو کہ کافرہ اس کے بال دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ تصاویر کی صورت ہو، ویڈیو کی صورت ہو یا جیسے بھی۔ کسی عورت کے بال دیکھنا، اس کے بدن کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، ہاں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد۔ ضرورت بعض دفعہ جنگوں میں پیش آتی ہے، جہاد میں پیش آتی ہے، اسی لیے اس کو کتاب الجہاد میں لے کر آئے۔ ضرورت کیا تھی اور واقعہ کیا ہے؟ مختصر یہ بات پیچھے گزری ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیا، آپ لشکر تیار کر رہے تھے خاموشی کے ساتھ، کیونکہ مشرکین مکہ نے اپنا کیا ہوا معاہدہ خود توڑا تھا۔ تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، بدری صحابی تھے۔ انہوں نے خط میں لکھ دیا کہ اللہ کے رسول تمہاری طرف آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، اللہم خذ العیون والاخبار، اللہ جواسیس اور خبریں ان کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ عورت ایک جا رہی ہے، وہ ابھی روضہ خاک کے قریب ہے اور اس کے پاس خط ہے۔ ابھی وہ پیچھے تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہنچو گے تو وہ روضہ خاک پہ ہوگی۔ 2 بندوں کو بھیجا، اور بعض روایات میں آتا کہ 3 کو بھیجا۔ یہ گئے تو انہوں نے جا کر اس عورت سے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس خط ہے نا یہ دے دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پر عورتوں کو ہوتا ہے کہ مرد ہمیں چھو نہیں سکتے، اور واقعی غیرت مند معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف ایک ملکی نظام، علاقائی نظام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کی امانت ایک راز فاش کیا جا رہا تھا، اور یقیناً ایک راز کو فاش کرنا، اور خاص طور پر جنگی راز کو فاش کرنا، ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم میں اختلاف ہے کہ جو جنگی راز فاش کرتا ہے اس کی شرعی سزا کیا ہے۔ راجح اس میں یہی ہے کہ جو امیر اور حاکم ہے وہ وقت کی مصلحت کے مطابق جو بہتر سمجھتا کرے، جیسی بھی سزا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے تو خط دیتی ہے کہ تجھے ننگا کر کے نکالیں؟ جب اسے یہ سمجھ آئی نا کہ یہ بندے مضبوط ہیں، نہیں چھوڑنے والے، تو اس نے خط نکال کر اپنی ازار بند سے نکال کر دیا۔ اصل میں روایت 2 طرح کی آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے من عقیصتہ، اس نے اپنی چٹیا سے نکالا، یا لٹ، بالوں کی جو لٹ ہوتی ہے اس سے نکالا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح بخاری کی اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے اپنی حجزہ کہتے ہیں کہ جو جس طرح ہم نالا باندھتے ہیں آگے کو، لیکن ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ نیچے ازار بند کے لیے جو لنگوٹ کستے تھے وہ پیچھے کو ایسے باندھتے تھے، اس کی گیرا یعنی اس کو پیچھے کو لے کر جاتے تھے، وہ اس کو وہ ازار بند کہتے تھے، نطاق وغیرہ کا لفظ بولتے تھے اس کے لیے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنی چٹیاں میں چھپا رکھا تھا، بعض میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ازار بند میں چھپایا ہوا تھا۔ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 3 طرح کی تطبیق ذکر کی ہے۔ پہلی تطبیق انہوں نے یہ بیان کیا کہ پہلے اس نے اپنے جو ہے نا وہ حجزہ یعنی اس نے ازار بند میں چھپایا تھا، یہاں سے نکال کے اس نے جلدی سے اپنے چٹیا میں چھپا لیا، لیکن جب زیادہ مجبور کیا پھر اس نے چٹیا سے نکال کر دیا۔ تو اسی تطبیق انہوں نے یہ دی ہے کہ اس کی بالوں کی لٹیں جو تھیں نا وہ لمبی تھیں، جس طرح پرندہ ہوتا ہے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، حدیث میں ایسے نہیں ہے، روایت شرع میں ایسے نہیں ہے، جس طرح پرندے لمبے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی لٹیں جو تھیں وہ لمبی تھیں اور وہ اس کے ازار بند تک گئی ہوئی تھیں۔ تو ازار بند اور لٹیں جو تھیں یہ دونوں قریب قریب تھیں، اس لیے جس نے ازار بند کا ذکر کیا اس نے اس کا اعتبار کر لیا، جس نے بالوں کو دیکھا اس نے بالوں کا اعتبار کر دیا۔ اور بعض اہل علم نے تیسری تطبیق دی ہے کہ 2 خط تھے اس کے پاس، ایک اس کے ازار بند میں تھا، ایک اس کی چٹیا میں تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں راجح اس میں یہ ہے کہ اس کی لٹیں لمبی تھیں جو اس کے ازار بند تک آئی ہوئی تھی اور اس نے دونوں کو باندھا ہوا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ تو انہوں نے کہا خط دے، بالآخر اس نے خط نکال کے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حاطب کو کہ آئے،
اور آتے ہی کہنے لگے کہ جلدی نہ کیجیے گا، پہلے میری بات سن لیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کا رشتہ دار ہے مکہ میں، میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ جس مذہب پر بھی ہو۔ ان کو بچانے والے بہت ہیں، لیکن میری حفاظت ادھر کون کرے گا، میرے مال کی، میری اولاد کی؟ تو میں نے صرف یہ سوچا کہ ان پر ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کا خیال کریں گے۔ اور بعض دیگر روایات میں آتا ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے، تو میں نے تو صرف اپنے بیوی بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑے، میں اس کی گردن اتار دوں، یہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو دیکھا ہے، جھانکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو چاہتے ہو عمل کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے واقعہ۔ اور ابھی اس روایت پر کے متعلق تھوڑی سی بات۔ امیر المؤمنین سیدنا وقرۃ عیوننا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو لڑائی تھی، یہ اس وقت کا معاملہ تھا۔ ہوا اس طرح ہے کہ کچھ لوگ جو عثمان رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے تھے، اور اہل سنہ کا مذہب بھی یہی ہے، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو جو عثمانی کہلانے لگے کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو علی پر ترجیح دیتے ہیں کہ عثمان کی فضیلت علی سے زیادہ تھی۔ اور کچھ کوفہ کے اہل سنہ بھی ایسے تھے کہ جو صرف علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، علی کی فضیلت زیادہ تھی عثمان رضی اللہ عنہ سے، وہ اس علوی کہلاتے تھے۔ صرف اس حد تک شروع میں جو تشیع تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ کچھ جو علوی کہلاتے تھے وہ صرف اتنا تھا ان کا عقیدہ کہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، جبکہ اہل سنہ کا، محدثین کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل تھے۔ اللہ کے ہاں کون افضل ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تم میں جس میں تقوی زیادہ وہ بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ تو اہل انشاءاللہ عند اللہ بھی ایسے ہے، لیکن اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عند اللہ کے معاملے میں خاموش ہیں، لیکن دنیا میں احادیث سے، امت کے اجماع سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ تیسرا مقام اور درجہ عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، علی رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا۔ تو اس مناسبت سے یہاں پر عثمانی اور علوی نام ذکر کیے گئے کہ ایک ان میں سے عثمانی تھا اور ایک ان میں سے علوی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی جب لڑائی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کچھ خون بہے تھے، تو اس وقت نا یہ ابو عبد الرحمن کہنے لگے ہمیں پتہ ہے تمہارا ساتھی خون بہانے پر اتنی جرأت کیوں کر رہا ہے، حالانکہ ان کا یہ انداز درست نہیں تھا، یہ انداز درست نہیں تھا۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ جو اللہ سے ڈرتے نہ ہوں۔ اس سے کہا ہمیں پتہ علی کیوں اتنی جرأت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور بدر کے باروں میں آتا کہ تم جو چاہو عمل کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے علی اتنا خون بہا رہا ہے لوگوں کا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بدر میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جرم معاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے جن لوگوں کو سزا دی تھی، 80 کوڑے لگائے تھے، ان میں حسان بن ثابت بھی تھے، اور حسان بن ثابت بھی بدری ہیں۔ اگر بدریوں کو سارے جرم معاف ہوتے تو حسان بن ثابت کو 80 کوڑے کیوں لگتے؟ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل معنی جو اہل علم نے لکھا نا وہ یہ ہے۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ اس کا ابن الملقن فرماتے ہیں کہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں نا، یہ زمین کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ قصدن کبیرہ گناہ کی طرف اللہ ان کو بچائے رکھے گا۔ اجتہادی خطا ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن قصدن یہ کبائر کی طرف نہیں جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تم جو چاہتے ہو کرو۔ اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ کوئی کفر بھی کر دے تو وہ جنت میں جائے گا، خود سمجھ آتی ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اگرچہ یہ ایک خبر دی جا رہی ہے جو چاہو کرو، لیکن اس میں در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت ان پر کی گئی کہ تم ایسا عمل کر ہی نہیں سکو گے، اللہ تمہیں ایسے عمل کی طرف نہیں جانے دے گا جو تمہیں جنت سے دور کر دے۔ یہ بھی ایک اعتبار سے ان کے اعزاز میں ہے یہ بات۔
تو بہرحال یہ ہے واقعہ جو دو بندوں کے درمیان ابن عطیہ اور ابو عبد الرحمن کے درمیان پیش آیا، اور اس نے کہا تمہارا ساتھی اس لیے جرأت کر رہا ہے، حالانکہ اس کی یہ بات درست نہیں تھی۔ اور رہی بات اس واقعے کی کہ انہوں نے جو راز فاش کیا اور عمر رضی اللہ عنہ کا ان کو منافق کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کا کفر اگر وہ کافر نہ ہو تو اسی پر لوٹ آتا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا تو وہ منافق نہیں تھے، تو کیا اب وہ نفاق نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ پہ لوٹے گا؟ تو نہیں لوٹے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی میں ظاہراً ایسا عمل دیکھتا ہے جو کفر والا ہے اور نفاق والا ہے، اور وہ اجتہادی بنیاد پر کہہ دیتا ہے کہ اس نے نفاق کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، تو اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جس نے کسی کو کافر کہا اس کا کفر اسی پر پلٹتا ہے اگر وہ اس کے اہل نہ ہو، اس کا معنی ہے بغیر کسی ایسا عمل کے دیکھے، بغیر کسی ایسے عقیدہ کے دیکھے وہ ایسے ہی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کا کفر اس پر لوٹتا ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ کسی کو کفری عمل کرتا دیکھتا ہے اور وہ اجتہاداً غیرت کی وجہ سے ایسا کہہ دیتا ہے اگرچہ وہ ایسا نہ ہو، تو اس بنیاد پر کفر اس کی طرف نہیں پڑتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور یہاں سے عربوں کی ایک یہ خوبی بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان پر جو احسان کرتا تھا یہ اس کے احسان کو سدا یاد رکھتے تھے۔ حاتب کہتے ہیں کہ میں عربوں پر احسان کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ ان محاسن میں سے تھا کہ جو عربوں کے اندر پائے جاتے تھے، اور دنیا کے اندر ایسی چیزیں بہت کم تھی باقی دنیا میں۔ اللہ رب العالمین، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشین گوئی اور سچے معجزات بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت مرد عورت سے بات کر سکتا ہے، عورت کا رستہ روک سکتا ہے، اس سے تفتیش کر سکتا ہے ضرورت کے تحت، لیکن شرم و حیا اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورتوں کے معاملات عموماً عورتوں ہی کو پیش کیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3081۔